اننی انا اللہ. حسن اتفاق ہے. جو ہی نظر پڑی قرآن کریم نے پھر وہی بات دہرائی، اننی انا اللہ. ابن خطاب نے کہا نعم انت اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا. یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا. وہاں بھی تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنسو کی برسات میں، وہاں بھی تو آنسو کی برسات میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے میرے بے نیاز معبود، اے میرے دادا ابراہیم کے معبود، تجھ سے کوئی منوا تو نہیں سکتا، تجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، بس یہ تیرے محبوب کی آرزو ہے، محمد کی تمنا ہے. دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک ادھر بھیج. یا عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عمرو بن ہشام مالدار ہے، دولت مند ہے، ساہوکار ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے. لعنت بھیج، لعنت بھیج، رہنے دو. میں تجھے وہ ہیرا دے رہا ہوں جس کے پاس جوانی ہے، شباب ہے، غیرت ہے، شوکت ہے، سولت ہے، جلالت ہے. ابن ہشام کو رہنے دو، ابن خطاب کو بھیجتا ہوں. اب یہ سب تیاریاں ہیں، یہ سب تمہید ہے. بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھا، توحید کی شہادت تو ہو گئی، رسالت پر گواہی، رسالت کے قدموں میں جا کے دھونا. ابن خطاب سوچنے لگے، پوچھا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فاطمہ نے کہا عشق کی منزل پہ اکیلے جانا ہوتا ہے، اکیلے جاؤ گے اور اسی حال میں جاؤ گے جس حال میں آئے تھے. ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ پہرے پہ ہیں. انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا. ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا، دوست کا تو نہیں. عمر کو آتے دیکھا، للکارا، فرمایا خبردار، سوچ کے آنا، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں. رحمت عالم نے سنا، فرمایا چچا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے روکو نہیں، آنے دو. یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا، دوست بن کر آ رہا ہے. دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے. رحمت عالم نے فرمایا کیسے آئے ابن خطاب؟ عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا، اب سر دینے آیا ہوں. دشمن بن کر چلا تھا، آمد فاروق اعظم، جلالت فاروق اعظم، جلالت فاروق اعظم، خلافت فاروق اعظم. دشمن بن کر چلا تھا، اب دوستی مقدر میں آ گئی. بگڑا ہوا آیا تھا، تیرے قرآن نے بنا دیا محمد. بیمار چلا تھا، تیرے قرآن نے صحت مند بنا دیا. رحمت عالم نے فرمایا اسلام قبول کرنا ہے. عرض کیا قبول کس کو کہتے ہیں؟ اسلام
پہ جینا اور مرنا ہے. کلمہ شہادت پورا کیا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو نماز پڑھنی ہے نا. اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. بس اتنا سا وقت لگا آپریشن میں, بس اتنا سا وقت لگا. نماز کی تیاری کرو نا. تقدیر نے کہا ابن خطاب قربانت شوم, قربانت شوم ابن خطاب, زندگی کی پہلی نماز کیسی پڑھو گے؟ تو مقتدی بنے گا, محمد تیرا امام بنے گا. یہ تیری زندگی کی پہلی نماز ہے. وضو بنایا, وضو بنا چکے تو عرض کیا نماز ہوگی کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں. عرض کیا پر کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا تیری قوم کو گوارا نہیں وہاں جانا. یہ بھی حضور کی مثالی شرافت تھی. یہی رکاوٹ بنا ہوا تھا, ابن خطاب رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان بیت اللہ میں نظر نہ آنا چاہیے. لیکن حبیب کبریا نے سوچا جو اپنا بن کے آ جائے اسے ماضی پہ تانا بھی نہیں دیا کرتے. فرمایا تیری قوم گوارا نہیں کرتی نا عمر. لیکن عمر تو سمجھ گئے. عرض کیا اللہ کے رسول بس جو بھی گوارا نہیں کرتا وہ گزر گیا. یہ سب کہانیاں ماضی میں چلی گئی. میں جا رہا ہوں, بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں, آپ تشریف لائیے, میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے دکھائے. صفا کی بلندی پر, صفا کی بلندی پہ کھڑا ہے ابن خطاب. صبح کا چہرہ, صبح کا چہرہ سرخ ہو کر نمودار ہو رہا ہے. ادھر ابن خطاب نے مکہ کی لیڈرشپ کو پکارا. دنیا کفر کے بیماروں, دنیا شرک کے آدم خور کرکسوں, ابن خطاب بول رہا ہوں یہ صبح میرے ایمان کی صبح ہے, یہ فجر میرے ایمان کی فجر ہے. رحمت عالم کے موقف سے تم نے میرا انکار بھی دیکھا تھا, اب اقرار دیکھو گے. تم نے میری بغاوت دیکھی تھی, اب رحمت عالم سے اطاعت دیکھو گے. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا, اب سنورنا دیکھو گے. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا, مجھے میری قرآن کے بغیر نبھتی نہیں. تو اطمینان عرض ہے کہ صاحب قرآن میرے آقا نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے آقا کا راستہ روکتا ہے. راول پنڈی کے روشن ضمیروں, سکوت مرد طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جلالت فاروقی کا سامنا کر سکے, فاروق اعظم کی غیرت و سولت کا سامنا کر سکے. رحمت عالم تشریف لائے, نماز فجر ادا ہوئی. ارباب علم و دانش امت مسلمہ کی یہ پہلی نماز فجر تھی جو بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم کی امامت میں ادا کی گئی. یہ پہلی نماز فجر تھی جو امت مسلمہ نے بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا کر ادا کی. اور یہ وہی فجر ہے جو عمر کے ایمان کی فجر ہے. اس لیے اہل نظر کا یہ تجزیہ ہے کہ عمر آیا تو اسلام خلوت سے جلوت میں آ گیا. عمر سے پہلے اسلام انڈور تھا, عمر آیا تو اسلام آؤٹ ڈور ہو گیا. اس لیے تاریخ کریڈٹ دیتی ہے اس مرد نر کو. اول من فتح باب الکعبۃ عمر, اول من اسلم جہرا عمر. جس نے اپنے ایمان کا بلند آواز سے اعلان کیا وہ بھی عمر ہے, اور جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا وہ بھی عمر ہے.
سینہ تان کے ہجرت کی وہ بھی عمر